اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. جب یہ کافر ہوا، ایمان سے باہر ہوا، تو مسلمان عورت کا اس کے ساتھ جو نکاح تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا. اب دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے، دونوں میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں بیوی کا ہاتھ پکڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر نہیں ٹوٹتا تو دعا کیجیے میری جلدی شادی ہو جائے. السلام علیکم دوستو. کیا حافظ انیس اظہر صاحب ایمان سے خارج ہو چکے ہیں؟ اور کیا ان کی بیوی ان کے لیے حرام ہو گئی ہے؟ کیا اس طرح کے الزام عائد کرنے کے پاس انہوں نے اپنی بیوی سے جو بھی تعلق قائم کیا وہ سب حرام کاری تھا؟ کیا ان کی بیوی کو حافظ انیس اظہر صاحب کو اپنے پاس آنے سے روکنا چاہیے؟ آج اسی سب بارے میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیا والوں نے اس طرح کی ویڈیو کو پھیلایا ہے، کیا اس تعلق سے وہ بھی گناہ گار ہیں؟ آج ان سب بارے میں بات کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ایک بڑا اور سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے. اور اس تعلق سے باقاعدہ جب مفتی صاحب کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال دیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. پر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی سوال تھا جو کافی مزاحیہ ٹائپ کا تھا اور بہتر سوال تھا. تو پہلے اس سوال کو دیکھتے ہیں. تو ایک لڑکے نے جو سوال کیا تھا آپ یہ سنیے. کیا روزے کی حالت میں بیوی کا ہاتھ پکڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر نہیں ٹوٹتا تو دعا کیجیے میری جلدی شادی ہو جائے. ابھی شادی نہیں ہوئی تو بیوی کہاں سے رہے گی جو ہاتھ پکڑو گے؟ میں نے پیچھے بتایا تھا ایک صاحب تھے نوجوان، وہ ملتے تھے، بولتے تھے مفتی صاحب دعا کرنا ہے. ہم نے ہاں. ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھ لیا یار کیا دعا کرنے کا؟ تو بولنے لگا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے. ٹھیک. کچھ دن کے بعد وہ شادی کا رکا لے کے آیا. تب جب رکا دیا تو اس نے کہا کہ میرا نکاح ہے مفتی صاحب تم کے پڑھیے. تو میں نے کہا کہ یار جب تیری شادی نہیں ہوئی تھی تو دعا کروا رہا تھا کہ اللہ اولاد دے دے. کہاں سے اولاد ہوتی؟ دیوار میں سے نکلتی. تبھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا ہاتھ پکڑیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسے شریعت میں اعتدال ہے. روزہ نام ہے کھانا پینا اور ہم بستری کرنے سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. روزے کی حالت میں ہم بستری منع ہے. ہم بستری سے ہٹ کر کے دیگر جو کام ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، پیار محبت کی نظر سے دیکھنا، بیوی کا ہاتھ پکڑ لینا، حتیٰ کہ بوسہ لے لینا، اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب ہم بستری ہوگی. روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ بیوی کے ساتھ پیار محبت کی بات کر رہے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور انزال ہو گیا، دونوں میں سے کسی کی منی خارج ہو گئی، تو جس کی منی خارج ہو جائے گی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو شادی اللہ آسان کر دے، ہو جائے شادی تو اگر اپنے آپ پر قابو ہو تو روزے کی حالت میں پیار محبت کی بات کرنا اور بوسہ لینا تو ہی، جب اپنے آپ پر قابو ہو. اور اگر گاڑی کا بریک فیل ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جو ہمارا سنگین مسئلہ ہے، جو سارے گاؤں میں اس وقت، اور صرف سارے گاؤں میں نہیں، باقاعدہ آس پاس کے شہروں میں بھی اس تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں کہ حافظ انیس اظہر صاحب نے جو مفتی صاحب کے عقائد کے تعلق سے سوال کیا وہ کافی غلط تھا. اور اس پر جو مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے اب وہ سنیے. کسی معروف عالم دین یا مسلم قائد پر بغیر تحقیق و ثبوت کے کفر، گمراہی یا غیر اسلامی عقائد کا الزام عائد کرنا اور عوام کے سامنے ان کی تحقیر و تذلیل کرنا، ایسے بیانات کو پھیلانا جائز ہے؟ جائز نہیں. ایسے مقررین کی تقریروں کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی ناجائز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا یا کسی کو کسی نے کافر کہا تو حدیث میں آتا ہے فقط باء بہ احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر لے کر کے جائے گا. یعنی اگر کسی نے کسی کو کافر کہا ہے اور جس کے بارے میں کافر کہا ہے واقعی وہ کافر ہے تو ظاہر بات ہے وہ کفر اس کے ساتھ ہوگا. اور کسی کو اگر کافر کہا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. فقط باء بہ احدہما کا علماء نے یہی ترجمہ اور یہی مطلب بیان کیا ہے. اس لیے ہمارے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اگر کسی کو ہم نے کفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم کافر کہہ سکتے، لیکن اگر ہم نے کسی کو کفر کرتے ہوئے دیکھا نہیں، سنا نہیں اپنے کانوں سے اس کی بات، تو ہم اس کو کس بنیاد پر کافر کہیں گے؟ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک مندر میں نہیں گیا، کبھی بت کی پوجا نہیں کی. اب ہم ان کو کافر کیسے کہیں گے؟ اس لیے کسی مسلمان کو یا کسی عالم دین کو یا کسی حافظ قرآن کو یا کسی امام کو یا کسی مؤذن کو بغیر کسی تحقیق کے کافر کہنے سے کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سنگین مسئلہ ہے. ہم نے دارالفتہ میں یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عمل اپنے سامنے آیا اور اس عمل کے دونوں مطلب نکل سکتے، کفر بھی اور ایمان بھی، تو ایمان والا پہلو لے کر کے فتویٰ دینا چاہیے، دوسرا پہلو لے کر کے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. اس لیے اس طرح کی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے. کسی کو بھی بغیر تحقیق کے جب تک اس کے کفر کا آپ کو ثبوت نہ مل جائے، دلیل نہ مل جائے، آپ اگر اس کو کافر کہتے ہیں تو یہ کفر آپ کے ساتھ ہے. اور کافر ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل گیا. اس کے لیے تجدید ایمان بھی ضروری ہے کہ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کفر کی بات سے توبہ کرے اور شہادتین پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو. اور اگر شادی شدہ ہے
تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. جب یہ کافر ہوا، ایمان سے باہر ہوا، تو مسلمان عورت کا اس کے ساتھ جو نکاح تھا وہ نکاح ٹوٹ گیا. اب دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے، دونوں میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہے. اب اگر میاں بیوی کا رشتہ رکھنا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں. بہت سخت گناہ، ناجائز اور حرام کام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو، کسی دیندار شخص کو، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی امام مؤذن کو کافر کہو. اس فتوے کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنا سنگین مسئلہ تھا اور اس کو کس طرح سے اچھالا گیا. میڈیا کی یہاں پر کافی غلطیاں آتی ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز کو ان کو چاہیے تھا کہ ایڈٹ کر کے اس پارٹ کو کاٹ کر کے ڈالا جاتا، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہاں پر وہ بھی ان کو پھیلانے میں جو ہے گناہ گار ہو رہے ہیں. ان کو بھی اس تعلق سے جو ہے مفتیان سے اور عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کے تعلق سے کیا صحیح راستہ ہے. اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ کاٹ دینا چاہیے، اپنے نیوز چینل سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تاکہ یہ گناہ اور نہ پھیلے. کیونکہ سوشل میڈیا پر جب اس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں تو ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں پھیلتے چلی جاتی ہے اور اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس تعلق سے میڈیا بھی برابر کی گناہ گار ہے. اور اس کے علاوہ جو حافظ انیس اظہر صاحب نے کیا ہے کافی سنگین مسئلہ ہے، اور اس تعلق سے جو ہے ان کو باقاعدہ مفتیان کرام اور عالم دین سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، فتویٰ معلوم کرنا چاہیے. اور اس تعلق سے اگر ان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو ظاہر ہے ان کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، شہادتین کرنا ہوگا، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت کی گواہی دینا ہوگا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ ایمان میں داخل ہو سکے. اور ایمان سے ہٹنے کی وجہ سے ان کا جو نکاح ٹوٹ گیا ہو تو ان کو دوبارہ سے پھر نکاح کرنا ہوگا اور علل اعلان کرنا ہوگا تاکہ شہر میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو سکے اور ان کی بیوی اور بچوں پر کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ آپ لوگ حرام کاری کر رہے ہیں، آپ لوگ زنا کو بڑھاوا دے رہے ہیں. میں کوئی مفتی یا کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ میں اس تعلق سے کہوں، پر جو مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا اس کی روشنی میں اب بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ حافظ انیس اظہر صاحب کو جو ہے اس تعلق سے ائمہ دین سے، عالم دین سے اور مفتیان کرام سے اس تعلق سے فتویٰ لینا چاہیے. اور جس طرح سے انہوں نے منظر عام پر آ کر کے ساری باتیں کہی ہیں، اسی طرح سے منظر عام پر آ کر کے ان کو اس کے تعلق سے جو بھی علماء کرام ان کو کہیں، جو بھی مفتیان کرام ان کو کہیں، وہ اس کو ان کو کرنا ہی ہوگا. ورنہ اس طرح سے شہر کا جو ماحول ہے وہ کافی پہلے ہی خراب ہو چکا ہے. اور اس پر اگر حافظ انیس اظہر صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں اور باقاعدہ علل اعلان اس تعلق سے اقرار نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بیوی اور بچوں پر یہ انگلیاں ضرور اٹھے گی کہ وہ لوگ زنا کو، حرام کاری کو فروغ دے رہے ہیں اور ایک غیر مرد کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ رشتہ قائم کر رہے ہیں. اور اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.